ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، وہ بھی سچے اور ہم بھی سچے ہیں، وہاں بھی کچھ ہوتا ہے ادھر بھی کچھ ہوتا ہے۔ ویسے آپ سچ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، لیکن یہ بزرگ بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے۔ بس گیا پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام سے تعلق اس بندے کا ہے اگر وہ پیغمبر کے زمانے کا ابو جہل کی جماعت ہے تو اس دور کے لات اور منات اور عزا کا انکار کرنے والا ہو، اور اگر آج کے دور ہے تو یہ دنیا کے بنائے ہوئے بڑے بڑے انٹرنیشنل مقبرے ان سب کا انکاری اور ایک رب کا اقراری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی تکبیر تحلیل تسبیح تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا تنہا یکتا بے مثل اور بے مثال۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو جنت کی خبر دی، جنت کا راستہ بتلایا۔ اہل اسلام توحید کا راستہ، جنت کا راستہ، ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ اگر توحید صحیح نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، اور نیکیاں بے بہا کر رہا ہے، یاد رکھیے گا ایسی نیکیاں ہباء منصورا، ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کا پیغام دیا۔ یہی دعوت وہ بنیادی دعوت ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی کلمہ توحید پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو کلمہ توحید کا فہم عطا فرما۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہی پیغام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ کے واسیوں کو دیا تھا۔ ہمارے ہاں کلمہ تو ہر شخص ہی پڑھتا، لیکن کلمے کی شروط کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کتنی ہیں اور کیا۔ یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں، یہ جمعے کا خطبہ۔ روایتی جلسوں میں ہلا غلہ اور نعرے ہوتے ہیں، جمعے کا خطبہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے۔ 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نشست رکھی تاکہ مسلمانوں کو جو 7 دنوں میں دنیا کا زنگ لگ جائے اس کی دھلائی ہو جائے۔ کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس مسجد والے بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارا پڑھنا کلمہ ایک معنی رکھتا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ انکار اور اقرار۔ لا الہ سب کا انکار، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی ملتان کوئی لاہور کوئی میرے اسلام آباد، جتنے معبودان باطل ہیں، مجھے یہ علم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں ان سب کا انکاری اور ایک رب العرش العظیم اللہ کا میں اقراری۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب میں کسی قبر پر، مقبرے پر، کسی سید زادہ زندہ، کوئی سجادہ، کوئی گدی نشین، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اور اس کی پہلی شرط یہ ہے ان انسانوں کا سب کا انکار کر کے اس کے خالق رب کا اقرار کر۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الا من شہد بالحق وہم یعلمون، مگر جو شخص حق کی گواہی دے۔ حق کیا ہے؟ کہ الہ صرف ایک، مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہے، یہ حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور اس حق کے بعد ساری گمراہیاں۔ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جب وہ دل سے یہ گواہی دے گا کہ دنیا کے معبودان باطلہ کا میں انکار کر کے ایک کا اقرار کر رہا ہوں، اسے علم بھی ہو اس بات کا کہ وہی سب کچھ کرنے والا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ من عموم کا ہے، کوئی بھی شخص، عربی، عجمی، غریب، فقیر، امام، مقتدی، بادشاہ، فقیر، یہودی، عیسائی، کوئی بھی شخص وہ اس حال میں مر جائے وَهُوَ يَعْلَمُ، اسے علم ہو، خبر ہو، فہم ہو، وہ سمجھتا ہو، اس کی ساری زندگی ایک گواہی دیتی ہو کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ وہ کھری اور نکھری ہوئی دعوت ہے جسے آج دنیا کے سامنے رکھنے کی انتہائی سخت ضرورت۔
ورنہ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہی جماعتی طور پر یا انفرادی طور پر اس حی و قیوم کو چھوڑ کر ایک مردے کی قبر پر جا کر سجدہ کر رہے ہوتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، کہ جو اس حال میں مر جائے اسے خبر ہو، علم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی الہ. وہ ایک شخص کو کہا نا کہ توحید کا پیغام دے، تو وہ کہہ رہا تھا سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، تارے الہ نہیں. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جن کو سنا رہا ہے ان میں کوئی سورج کا پجاری ہے؟ کوئی چاند کا پجاری ہے؟ نہیں. جتنی مسجدوں والے جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ سورج اور چاند کی عبادت نہیں کرتے. ترجمہ صحیح کر، ترجمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے علم ہو نہ لاہور والا داتا ہے نہ ملتان والا مشکل کشا جس کی یہ قوم عبادت کر رہی، جس کی یہ پوجا پاٹ کر رہی. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب اسے یہ علم ہوگا کہ یہ فوت شدہ بزرگ جتنے دنیا سے چلے گئے یہ اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، یہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں، جن زندہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ اپنا سانس اندر اور باہر لے جانے پر قادر نہیں. جب انہیں یہ خبر ہوگی، یہ علم ہوگا، ادھر فرشتہ روح قبض کرے گا، ادھر پیغمبر کہہ رہے ہیں دخل الجنہ، اللہ جنت کا مالک بنا دے گا. بنیاد اعمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ تو ایمان کا اظہار اعمال ہے، اصل بنیاد ہے توحید، جس کی دعوت ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کو بتلایا جائے. نمبر 2، لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یہ ہے اسے دل کی گہرائیوں سے یقین ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. اب ایمانداری سے بتائیے، جس کا ایمان اللہ پر ہوگا وہ بواسیر کا چھلا علی حجویری کی قبر سے لے کر پہنے گا؟ وہ گلے کے اندر تعویذ لٹکائے گا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک میں نہ پڑے، شک میں نہ پڑے کہ شاید بابا دیتا ہی ہوگا، شاید جمعرات کو سید آتا ہی ہوگا. دیکھو شاید یہ آخر یہ ولی ہے، بڑے بڑے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے. ثم لم يرتابوا، پھر وہ گلے میں
پھانسی کا پھندا ڈال کر بھی کہے گا تم جان لے لو، لیکن ایمان یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ ثم لم یرتابوا، ہمارے ہاں بچہ بیمار ہو جائے شاہ صاحب سے تعویذ لے آؤ، اور کوئی کہے دیکھو جی اس نے قرآن ہی تو لکھا ہے، تو یہ پورا قرآن اٹھا کر گلے میں ڈال لو، وہ تو ایک آیت لکھی ہے اس نے۔ ثم لم یرتابوا، وہ بچہ مرے یا زندہ رہے، کاروبار تباہ ہو یا عروج پر پہنچ جائے، ثم لم یرتابوا، وہ کسی نجومی کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ ذرا دیکھنا لکیریں کیا کہتی ہیں۔ اور ان شرطوں کی خبر ہی نہیں، مولویوں کی اکثر ان کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا اس چندہ لینے کے لیے کلمہ گو مشرک، کہ ہمارے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے۔ یاد رکھیے گا اہل اسلام، یہ جو آج کا وقت ہے اس کا آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں نے بھی اوپر جواب دینا ہے، میں نے بھی اوپر جواب دینا ہے کہ حوا کی بیٹیاں مقبروں پر دھمالے ڈال رہی تھی، سات سات راتیں باپ اپنی بیٹی کو مجاوروں کے حوالے کر کے آ رہا تھا، ایک زندہ رب کو چھوڑ کر امت کی اکثریت مقبروں کو پوج رہی تھی، تم منبر پر چڑھنے والے لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے۔ آج وہی دور ہے جو محمد کریم کا مکہ میں دور، چپے چپے پر مقبرے موجود اور کلمہ پڑھنے والے ان کی عبادتیں کر رہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جو رسول کو ماننے والا ہوتا ہے، پھر شک اس کے قریب تک نہیں پھٹکتا۔ اگر کسی توحید پرست کو سن لو اپنے عقیدے میں شک ہے، وہ اپنی ایمان کی خیر منائے۔ میں علی وجہ البصیرت ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کائنات کے اندر دنیا کا کوئی انسان، وہ ولی نبی حتیٰ کہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا صرف اللہ۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک کی چیز، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے مال اور جان کے ساتھ۔ اب جس کا رب پر ایمان ہے، رب کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک هم الصادقون، یہ سچی جماعت، یہ سچے لوگ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقیت وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلب فبشرہ بالجنہ۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ایک دیوار کی اوٹ میں نبی اور ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اس دیوار کے پیچھے تجھے جو بھی ملے اور جو یہ گواہی دے اللہ الہ اللہ اکبر الا اللہ، جو یہ گواہی دے دلیل کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے اور میں بھی پڑھ لوں، اس کے بعد دلیل ہو، اسے خبر ہو، اسے یقین ہو،
دل کی گہرائیوں سے مستیقناً بہا قلب. وہ ایک مرتبہ ایک کیس میں ہم پولیس کے پاس تھے، تو وہ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے، اس کے پاس جو شخص بیٹھا ہوا تھا، مائی صفورہ دربار ہے پیر محل کے پاس، جس کا آدمی قتل ہو گیا، وہ کہنے لگا ہم نے سفارش کی بھئی یہ قاری صاحب ہے، یہ اس کیس میں نہیں ہے، زبردستی لوگوں نے نام لکھوا دیا. اس نے کہا جی یہ جاؤ اور مائی صفورہ کا دربار کا دروازہ کھولا. ہم بڑے حیران ہیں. ہم نے پوچھا یہ کیا؟ کہ جی اگر یہ قاتل جماعت میں شامل ہوگا تو مائی صفورہ کا دروازہ کھول ہی نہیں سکتا، وہیں ہاتھ چمٹ جائے گا. ہائے ہائے. میں نے اسے کہا اس سے ذرا پوچھ لو اگر صفائی کر دیں. دروازہ کھولنا تو کیا اگر صفائی ہو جائے. مستیقناً بہا قلب، اس کا دل یہ نہ ڈرے کہ کنڈی کھولتے ہوئے کہیں ہاتھ پکڑ لے گا. اس کے دل میں ڈر ہو تو صرف فبشروا بالجنہ، اے ابو ہریرہ اسے جنت کی بشارت دے. ہم سب کیوں آئے ہیں؟ فرض نماز ادا کرنے کے لیے، جنت کے متلاشی. جنت ملے گی کیسے؟ جنت ملنے کا راز کلمہ توحید میں، کلمہ توحید. ہماری توحید کتنی پختہ، یہ خبر ہو. ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. اگر ڈاما ڈول ہے وہ بھی سچے اور ہم بھی سچے، وہاں بھی کچھ ہوتا ہے ادھر بھی کچھ ہوتا ہے. ویسے آپ سچ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، لیکن یہ بزرگ بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے. بس گیا. پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام سے تعلق اس بندے کا اگر وہ پیغمبر کے زمانے کا ابو جہل کی جماعت ہے تو اس دور کے لات اور منات اور عزا کا انکار کرنے والا ہو، اور اگر آج کے دور ہے تو یہ دنیا کے بنائے ہوئے بڑے بڑے انٹرنیشنل مقبرے، ان سب کا انکاری اور ایک رب کا اقراری. بڑا مشکل کام ہے. سگا بھائی آ جاتا ہے اسلام آباد، جی گولڈا شریف جانا ہے، میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر باہر کھڑا رہتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں جا تو چادر چڑھاوا، میں مسلمان ہوں. بڑا مشکل کام. میں مسلمان ہوں، اگر میں مسلم ہوں، ہم مسلم ہیں، تو ہم اسے درجنوں مرتبہ بتلائیں گے جہاں تو چادر چڑھانے جا رہا ہے یہ حرام ہے، شرک ہے، اس حالت میں مر گیا تو جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا. ہم رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر چھوڑ کر آتے ہیں، جاؤ تم کر لو جو تم نے کرنا. گویا مجھے یقین نہیں کہ اللہ ہی مشکل کشا. نمبر 3، آئی صاحب گاڑی دینا ذرا، گاڑی سامنے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ اس کی تیسری شرط، اور یہ پلے باندھ لیں طلباء، اس کو نوٹ کریں. آپ اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کچی پلی عقیدے میں خرابی آ جائے گی.
نمبر 3، لا الہ الا اللہ کے معنی ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے فرما بردار۔ شاید ہی آپ نے یہ سبق کبھی پہلے سنا ہو۔ ایک لا الہ الا اللہ کی شرطیں، ظاہری طور پر بھی مانتا ہے اور باطنی دل بھی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اپنے رب کے تابع کر لے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لے۔ ہیں ہم فرما بردار؟ سوچئے گا ذرا، سوچئے گا۔ ابھی کوئی موت، کوئی خوشی، کوئی غمی، پھر پتہ لگ جاتا ہے ہم کتنے فرما بردار۔ ادھر میت پڑی ہوتی ہے، ادھر دیگیں چڑھی ہوتی ہیں۔ سردار عابد صاحب تسی اتھے تو جمعہ پڑھانا سی نے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو رب کا فرما بردار کر لے۔ فرما برداری کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب چہرے پر بال آتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے داڑھی فرض ہوتی ہے اس آیت سے، کہ چہرہ اپنے رب کے تابع کا۔ میرا موضوع آج توحید ہے اور ہمیشہ سے یہی رہا، اور انشاءاللہ جب تک جان جسم میں، منہ میں زبان اور سینے میں قرآن ہے، رب کی توحید اسی انداز میں بیان کرتا رہوں انشاءاللہ۔ کہ اگر توحید ٹھیک ہو گئی اور باقی کوتاہیاں رہ گئی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جاؤ گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لے۔ آئیے ادھر میت اور ادھر برادری۔ مرنے کے فوراً بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے جی دیگیں چڑھاؤ، دیگیں چڑھاؤ۔ اہل حدیثوں کے گھروں میں نے دیکھا، ہائے ہائے، اہل توحید، اہل سنہ، دیگیں چڑھ رہی، میت پڑی ہے ابھی، پارٹیاں تقسیم ہو گئی، وہ نہلا رہے ہیں، یہ قورمے پکا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ابا جی کا ولیمہ۔ کوئی ایک حدیث ذخیرہ احادیث میں سے جاؤ، اہل علم کا شہر ہے فیصل آباد، اساتذہ موجود ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم۔ جاؤ محمد کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے کوئی ایک واقعہ کہ میت موجود ہو اور کھانے چڑھ رہے ہیں، اور شاہ صاحب بھی بیٹھے وہاں کھانے کھا رہے ہوتے، علماء کی کثیر تعداد وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، فرما بردار ہے، پتہ ہی غمی اور خوشی میں لگتا، آگے پیچھے آپ سے اور مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں، پہلی صف کے اندر بیٹھنے والا، مسجد کا چودھری، منبر کا خطیب اور مصلی کا امام، میرے پیغمبر نے کہا تھا جاؤ جابر کے گھر، عبداللہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے کفن اور دفن میں مصروف ہو گئے، ان کے کھانے کا اہتمام کرو۔ کتنے دن کفن اور دفن میں مصروف رہتے ہو؟ کتنے گھنٹے رہتے ہو؟ آئے تھوڑی سی دیر، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کے کھانے کے برابر کفن بھی ہو جاتا ہے، دفن بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔
ہم جو اہل محلہ اور شہر سے دور سے آ کر وہاں بکرے کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جائز ہے؟ فرما بردار ہیں ہم؟ پتہ لگ جائے گا حدیثوں کا۔ فرمایا پیغمبر کے صحابی نے ابن ابی شیبہ کے اندر، ہم میت کے گھر میں کھانا کھانے کو نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والی کو جہنم کے گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو ظاہری بھی مانتا ہو کلمہ توحید کا معنی اور باطنی بھی مانتا ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیک بھی ہو، نیک بھی ہو، فرائض کا پابند ہو، نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، نیک۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کرے کو ہاتھ ڈال لیا، وہ جنت میں پہنچا کے ہی چھوڑے، اب وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ کچھ تبدیلی لے کر آئیے، کوئی انقلاب آئے کہ جمعہ پڑھ کر گیا ہوں، آج کے بعد میں اپنے عقیدہ توحید میں خلل نہیں آنے دوں گا۔ اہل اسلام، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، سچا فرمان، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، مومن نہ ہوگا، لا يؤمن احدكم، نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ دل کہتا ہے ساری زندگی لوگوں کے مرنے پر کھانا کھایا، اب میری باری آئی تو کہوں جی حدیث میں نہیں آتا، برادری کیا کہے گی، ناک یہاں سے کٹے گی۔ خواہشات، یہ نمبر 3 ہے۔ اور مجھ سمیت اکثر مسلمان اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، مجھ سمیت۔ خواہش کہتی ہے بچہ ایک ہے، شادی ہونی ہے، روز روز ہونی ہے، بلا کنجروں کو، بجے یہاں پر فوجی بینڈ، پتہ لگے سید کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کلمہ توحید کا باطنی طور پر بھی عمل کرنے والا ہے، آنے والے کہتے ہیں شادی ہے کہ کوئی میت ہے، نہ کوئی ہلا گلا، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دین، نہ عورتیں، نہ مرد کٹھے، نہ کوئی، یہ کیا الگ الگ بیٹھے ہوئے اور بس نکاح ہو رہا ہے۔ پھر اس معاشرے سے ڈر کر اور برادری سے ڈر کر یہ وہ کرتا ہے جو رب نہیں چاہتا۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہیں؟ 1000 میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا، شاید ایک آدمی، 100 میں سے ایک نہیں کہہ سکتا، 1000 میں سے ایک ہوں گے۔ آپ کے فیصل آباد والے بڑے نیک، ہمارے ہاں تو اللہ اکبر۔ اس لیے اہل اسلام ظاہری اور باطنی، اندر اور باہر دو ہونے چاہیے، یا جس کا اندر اور باہر ایک ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ہم اسے کہتے ہوتے ہیں خلوت اور جلوت۔ جب میں آپ کے پاس ہوں گا نا مسجد میں، تو میں بڑا پاپی نیک حاجی شاہ صاحب، تکبیر اولا، اذانیں، قد قامت الصلاۃ، آپ کہیں گے بڑا نیک۔ اور جب میں تنہائی میں ہوں، سارے سوراخ بند کر لیے، دروازہ ادھر سے ابا جی نے آنا ہے، یہاں سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، اندر موبائل رکھا ہوا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ سوچئے گا ذرا، ہمیں دیکھنا ہو تو ہماری
نجی محفلوں کو دیکھا کرو کہ مولوی نجی محفل میں بیٹھ کر کیا کہتا اور منبر پر کیا کہتا، ظاہر اور باطن کا پتہ لگ جائے گا۔ ایک محدث تھے، اللہ اکبر، جو اندر سے بھی ڈرتا تھا اور باہر سے بھی ڈرتا تھا۔ لوگوں میں چرچا ہو گیا، بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، ہر طرف یہ بات پھیل گئی۔ کسی نے تقوی دیکھنا ہو تو فلاں کا دیکھو۔ کچھ شرارتی لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو علاقے کی سب سے حسین اور جمیل عورت، کہا وہ بڑا نیک ہے۔ اس نے کہا میں نے بڑے نیک دیکھے، میں نے بڑے نیک دیکھے۔ مسجدوں کے غلے مولوی نہیں توڑتا، مسجدوں کی تنخواہیں لے کر نہیں بھاگ جاتے، اللہ ماشاء اللہ۔ کہا ذرا اس کو ہاتھ دکھا تو ہم مانیں کہ تو کچھ کر سکتی ہے۔ اس نے کہا ایسے ایسے۔ ان کا کیا کہا مولویوں کا؟ وہ آئی، من سنور کر آئی، اسے کہا کہ تیاری کر جا، بڑا نیک ہے۔ اس کی خلوت اور جلوت ایک ہے۔ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی، آپ سبق پڑھا رہے تھے، آپ کی نگاہ پڑی، پریشان ہو گئی۔ کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا اپنے آپ کو تجھ پر پیش کرنا چاہتی۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، جگہ میری مرضی کی ہوگی۔ منٹ لگا، طلباء بخاری کھول کر بیٹھے ہوئے، قلم دوات ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ کہا جاؤ، مرضی میری ہوگی، جگہ میری مرضی کی ہوگی۔ وہ سیکنڈوں میں باہر، کل آ جانا، اسی وقت آ جانا، مرضی میری ہوگی۔ ہائے ہائے، باہر لوگ انتظار میں تھے، مقتدی۔ کہا کیا ہوا؟ بس۔ اس نے کہا بس کیا، جھلک دیکھتے ہی پگھل گیا پتھر، جھلک دیکھتے ہی۔ اس نے کہا اس نے کل بلایا، صرف یہ کہا ہے مکان میری مرضی کا ہوگا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، سارے سوراخ، جالیاں، کھڑکیاں، پردے گرا بند کر کے پھر تنہائی میں رب کی بغاوت کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ آ گئی تیار ہو کر، آپ نے کلاس بند کی، طلبہ کو کہا جاؤ کل پڑھیں گے، اور کہا بی بی چلتے ہیں، آگے آگے محدث اور پیچھے پیچھے وہ عورت۔ کہاں گئے؟ کس مکان میں پہنچے؟ بیت اللہ میں مطاف کی جگہ پر پہنچ کر کہتے اپنی خواہش پوری کر۔ بی بی کانپ اٹھی، کہا بیت اللہ میں اپنی خواہش؟ کہاں جس مکان میں لے کر جائے گی وہاں بھی میرا اللہ ہے، یہاں بھی میرا اللہ دیکھتا ہے۔ ہم مسجدوں میں نیک، تقوی، حاجی اور سید زادے جوتیاں پہن کر باہر نکلتے ہیں، ہم سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ، اس نے کہا جہاں تو لے کر جائے گی وہاں بھی رب دیکھتا ہے، یہاں بھی رب دیکھتا ہے۔ اور مسلمان، جب تو اس زندہ کو چھوڑ کر ایک مردے سے جا کر سوال کرتا ہے، میرے رب نے محمد کو کہا میرے بندوں کو بتلا دے، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، آسمان پھٹ جائے،
زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جائیں، اس جرم میں کہ تو نے اللہ کی اولاد بنا دیے، نبی کو نور من نور اللہ کہہ دیے، یہ اتنا بڑا جرم۔ ہمارے ہاں تو جرم ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو جرم ہی کوئی نہیں۔ کہاں گئی تبلیغ اور کہاں گیا اسلام؟ اپنے جلسوں کی حالت نہیں دیکھتے؟ جو آپ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں چکتے باز، مسجدوں کی حالتیں نہیں دیکھتے؟ کہہ کے بلند ہو رہے ہیں، کس کے گھر میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں ایسے جسم کانپ رہے، شاگرد نے پوچھا عبداللہ یہ جسم کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو باہر آپ ٹھیک تھے۔ کہا میں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے گھر آ گیا ہوں، ڈر لگ رہا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ہماری مسجدوں کی حالت ہے، اللہ کی قسم میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ یہ تیرا نبی کی وارث جماعت تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تیری توحید کا قیام تھا۔ آج انہوں نے امت میں تقسیم میں کر دی ہے، وہ حسینی ہے، یہ یزیدی ہے، قوم کو توحید سے نکال کر مسلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، نجات کا راستہ صرف کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ حوا کی بیٹیاں درباروں پر ڈانس کر رہی، دھمالے ڈال رہی، حوا کی بیٹیوں کی عزت مجاور تار تار کر رہے ہیں، بندوں کے عقیدے کو ٹکڑے کر رہے ہیں، زندوں سے ایک مردے سے منگوایا جا رہا ہے۔ تو قوم کو کس راستے پر لے کر چلا ہے؟ کس راستے پر لے کر چلا ہے؟ ان کو کلمہ توحید ہی نہیں آتا۔ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر میں سردار صاحب کو کہوں نا ذرا ان کا ٹیسٹ لو، کلمے کا ترجمہ ان سے سنو، پوچھو کیا کہتا ہے کلمہ، کتنے پاس ہوں گے؟ او اہل اسلام، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو، اپنے مسلک کی حفاظت کرو، اپنے منہج کی حفاظت کرو۔ منہج سلف کے اندر کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی کہ تو یزیدی ہے میں حسینی، کوئی بحثیں نہیں تھی، سکوت تھا، خاموشی تھی۔ کبھی ممبروں پر، یہ قریب میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یہ قریب میں شہید ہوا ہے، کبھی سنے اس سے اس کے سٹیج پر اس طرح کی گفتگو جو آج آپ کے جلسوں میں ہو رہی ہے؟ جمعے محفوظ نہیں ہے، جمعے محفوظ نہیں ہے۔ کبھی جمعے ہم پڑھتے تھے تو روتے ہوئے گھر جاتے تھے کہ کتنے ہم گناہگار ہیں۔ آج ہم کہہ کے مارتے ہوئے جاتے ہیں کہ جتنا مزہ اس کے جمعے میں آیا کبھی نہیں آیا۔ یہ اسلام ہے؟ کس راستے پر چل پڑے؟ میرا موضوع یہ نہیں ہے، وہ بات ضمناً آ گئی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکوکار بھی ہو، نیکوکار بھی، اللہ ہم سب کو نیک بنا۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ کے معنی اس کو پوری طرح قبول کرنا، یہ نہیں کہ ہاں الہ تو وہی ہے اور بچہ بیمار ہوا پھر بری امام کی راکھ لا کر چاٹ رہا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا جی۔ پوری طرح قبول کرنا۔ نمبر 4، اس طریقے سے قبول کرنا کہ اس کے یعنی کلمے کے کسی مطالبے کو رد نہ کیا جائے۔ یہ ہے نمبر 4 کہ کلمہ کہتا کیا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ۔ اے جمع کرو ان ظالموں کو، اللہ کہہ رہا ہے جمع کرو ان کے ہم جنسوں کو،
جمع کرو ان کو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. رکوع، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، طواف، توکل، بھروسہ، تقوی، ڈر، خوف. بابے کا گاڑی سے گزرتا ہے تو قبر سے آگے گاڑی نہیں جاتی جب تک چندہ نہ ڈال دے کہ ایکسیڈنٹ کر دے گا. ڈر ہے نا اس کا. فرمایا جمع کرو ان کو، بس یہی آخری بات ہے، وقت ہو جائے گا. جمع کرو ان سب کو، اللہ کے سوا جن کی یہ عبادتیں کرتے ان کو بھی لے آؤ. لاؤ سارے ملنگ یہ جتنے اکٹھے ہوئے ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں کو. پھر کہاں لے کر چلو؟ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. انہیں جہنم کے راستے پر چلا دو. جہنم کیا ہے؟ پھولوں کی مال ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنمی کو صرف جہنم کا پانی جب وہ مانگیں گے اس کے چہرے کے قریب فرشتے کریں گے تو اس کی گرمائی سے چہرے کی ساری چمڑی ادھر کر اس پیالے میں گر جائے گی. جہنم کوئی پھولوں کا سٹیج ہے؟ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما. ہمارے جو اساتذہ اور والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ انہیں بھی جہنم سے محفوظ فرما. اللہ ہم تیرے کلمے کی لاج رکھنے والے اپنوں سے بھی ٹکرائے غیروں سے بھی ٹکرائے تیری توحید کی خاطر اللہ اس توحید کی بنیاد پر اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر دے. فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. چلاؤ ان کو جہنم کے راستے پر جس کا بستر بھی جہنم کا. آگ ہی آگ، آگ ہی آگ. پینے کے لیے پانی مانگیں گے، زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا گندا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے. بچے گا کون؟ جس کا کلمہ ٹھیک ہو. اور خدا کے لیے اپنے کلمے کی لاج رکھ لو. کفار کو دعوت دوں تو کہ کلمہ ہے کیا؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں انہیں نہیں پتا کلمہ کیا. رب کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. روکو ان کو ذرا، روکو ان کو. ان سے آج پوچھنا ہے، میں نے پوچھنا ہے کون تھا لجپال، کون تھا غریب نواز، کون تھا بندہ نواز. وَقِفُوهُمْ. روکو ان کو، روکو ان ملنگوں کو جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے، بواسیر کے چھلے پہنے ہوئے، بالوں کی لٹیاں چھوڑی ہوئی ہے، حسین کے کڑے پہنے ہوئے ہیں. وَقِفُوهُمْ. روک لو ان کو. ان سے سوال و جواب ہونا ہے، ان سے سوال و جواب ہونا ہے. پیر اور مرید سارے قابو آ گئے. حشر کا میدان، سر کے اوپر سورج اور یہ گدی نشین سجادہ نشین وہاں کھڑا ہوا ہے. فرشتوں نے روک لیا. رب کہتا ہے مالکم لا تناصرون. تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کہتے تھے میرا لڑ پھڑ تو میں لے کے جاواں گا جنت، میں جانوں اور جنت جانے. ہم حسین کے جنت حسین کی، یہی کہتے ہو نا لوگوں کو. جنت علی کی، ہم علی کے، یہی کہتے ہیں. ان ملنگوں کو سب کو روک لیا جائے گا. واقعی جنت انشاءاللہ، جنت کے سردار ہیں حسین تو رضی اللہ تعالیٰ. علی کو نبی نے خود کہا علی فی الجنہ. ہائے ہائے. ان بابوں اور پیروں اور فقیروں کو، لاہوریوں کو اور ملتانیوں کو اور اسلام آبادیوں کو اور بریوں کو اور پھسیوں کو، ساروں کو رب روک لے. رکوا لو. ما لکم لا تناصرون. تم دنیا میں کہتے تھے ہم جانے اور اللہ جانے.
ہائے ہائے، میں دنیا کی تمہیں کیا بتاؤں. اور راول پنڈی کا مولوی، اللہ اس کی فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما. کہتے ہیں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں منکر نکیر قبر میں آئے اور اس کو پوچھا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دو گے؟ ربی اللہ. دیکھ لو، اس نے کہا میں تو پیر عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھوتا تھا، دھوبی ہوں، مجھے کیا پتا رب کون ہو. جب یہ حالت ہو اہل توحید، پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم انہیں بتلائیں مر ربو کا، کپڑے کا دھوبی نہیں، وہاں جواب یہ دینا ہے ربی اللہ. اس کو کلمے کی خبر نہیں. قوم آگے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب سے پالا پڑ گیا ہے. وہ کہتا ہے مجالس الاولیاء کے اندر یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے، بیان کرتے ہیں. اللہ سے کہا عجیب آدمی، ہم پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو پیر عبد القادر کا دھوبی ہوں، میں تو اس کا دھوبی ہوں. اللہ نے کہا عبد القادر کا دھوبی ہے، معاف کر دو، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی شے کی. رب اتنا مجبور ہے. اوے سن لو، ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو اپنی مخلوق کے سامنے مجبور ہو جائے. ہمارا رب تو وہ ہے ساری دنیا کے اولیاء اتقیاء جمع ہو کر اس رب کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں اور وہ نہ مانے تو رب وہی ہوا کرتا. امام کائنات نہیں کہتے رہے اللہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، اللہ نے مسلمان کیا، کلمہ پڑھوایا. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ فرما بردار ہو گئے. 1:45 تک کا وقت تھا، چوتھی شرط ابھی درمیان میں. شام کو مغرب پر انشاءاللہ کہاں پر درس ہے؟ قباء، جامع مسجد قباء مدن پورہ. انشاءاللہ یہیں سے چوتھی شرط وہاں پر بیان کروں گا اور کوشش کروں گا یہ 7 شرطیں مکمل ہو جائیں جو میں نے بیان کی. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.